مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں، میم کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی۔ تو مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں، مکہ کا معنی ہے ناف، تنی۔ تو یہ مکہ ناف اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو مکہ سے پھیلایا، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف اللہ نے یہاں سے زمین کو کیا کیا جی، بچھانا شروع کیا۔ اور دوسرا معنی اس کا یوں بھی کرتے ہیں کہ مکہ کا معنی ہے ناف، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ناف کی نالی کے ذریعے بچے کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، جسمانی خوراک کا۔ تو اسی طرح پورے عالم کے لیے اللہ کیا کرتا ہے، مکہ کے ذریعے پوری دنیا کو روحانی خوراک مہیا کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے جی، بکہ بھی ہے۔ بکہ کا معنی ہے گردن توڑنے والا۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی یوں ہوگا کہ جو بھی بندہ ہے، جو بھی مسلمان ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے رعایا ہے، چاہے غلام ہے، چاہے فقیر ہے، وہ کیا کرتا ہے جی، نماز کے اندر اپنی گردن کو بیت اللہ کی طرف کیا کرتا ہے جی، جھکاتا ہے جی۔ اس اعتبار سے اس کو بکہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا بکہ کا دوسرا معنی یوں بھی کیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں نے بیت اللہ کو خراب کرنے کی یا بیت اللہ کی توہین کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کی گردنوں کو توڑ ڈالا جی۔ مثال کے طور پر ابرہا کا لشکر تھا، ابرہا اپنے لشکر کو لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا، 60,000 کا لشکر تھا۔ تو اللہ نے اپنے بیت اللہ کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، اور ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے جی، ایک کنکر اس کے ایک پاؤں میں اور ایک دوسرے پاؤں میں اور ایک چونچ میں جی۔ اب وہ ابابیل اوپر سے پتھر پھینکتے، مسور کی دال جتنا وہ پتھر تھا، وہ اوپر سے پتھر پھینکتے، جس بندے کی سر کی کھوپڑی میں لگتا، اور لگنے کے بعد اس بندے کے اندر سے ہوتے ہوئے، ہاتھیوں کے اندر سے ہوتے ہوئے زمین پہ جا کر لگتا، تو وہ بندہ آنن فانن کیا ہو جاتا جی، مر جاتا، کوئی بھی بچ کر وہاں سے گیا نہیں ہے جی۔ یہ ہے جی، اللہ کیا کرتا ہے جی، اپنے بیت اللہ کی کیا کرتا ہے جی، حفاظت کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مانا ہوا کہ گردن توڑنے والا جو بیت اللہ کی توہین کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کی گردن توڑے گا۔